اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے لوک ورثہ، جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گھروں میں بھی، اپنی محفلوں میں بھی، اپنے صوبوں میں بھی جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے معزز دستکار و فنکار بہن بھائیوں، سیکرٹری وزارت قومی ورثہ ثقافت ڈویژن محترمہ نوشین حامد صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ طلحہ علی صاحب، MNA، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں یہاں آیا ہوں آپ کے کہنے پر، اور اس جگہ کے حوالے سے اور لوک ورثہ کے حوالے سے جب سے میں 2013 میں MNA منتخب ہوا، جب سے ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ اس میں ماشاءاللہ رونق بڑھائی جائے، اور جتنی آج آپ نے دکھایا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ سارے پاکستان سے فنکاروں کو بلایا گیا، کام کرنے والوں کو بلایا گیا، آرٹ اور کلچر کے اعتبار سے جن لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ان سب کو یہاں پر ہر خطے سے لوگوں کو معاشرتی رسوم، علوم و فنون کے اعتبار سے، عقائد و افکار کی بات ہو ہم کریں گے، رہن سہن۔ اصل میں کلچر تو سبھی چیزوں کا نام ہے جس کے اندر کھانا پینا، رہنا سہنا، بزرگوں کی قدر، خاندانوں کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں، شادیاں، بیاہ، گانے، کلچر کے حوالے سے جو پروونشل رقص ہیں، وہ سب اس کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر کلچر اور ثقافت تو ایک ڈائنامک کیفیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نقاشی ہو چکی ہے، نقاشی صرف نقش کے اعتبار سے نہیں، عمارتوں کے حوالے سے جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں تاریخ کے اندر، وہ سب ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ چاہے وہ بدھسٹ کلچر ہو جس کے اثرات پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور سب سے زیادہ آرٹیفیکٹس اس بدھسٹ کلچر کے اور بدھسٹ ٹریڈیشن کے اور بدھسٹ ایرا کے اگر دنیا میں کہیں موجود ہیں تو پاکستان میں ہے۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ پھر دنیا میں اگر آپ کہیں بھی جائیں، جو لوگ نہیں گئے ہیں، جو جائیں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ جا چکے ہیں، جب بھی آپ کسی شہر میں پہنچتے ہیں تو لوگ شوقین ہوتے ہیں عمارتوں کو دیکھنے کے، اور عمارتوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے کلچر اور آرٹ کو دیکھنے کے حوالے سے۔ میں جب بھی باہر گیا تو میرا شوق بھی ایک قدرت کی خوبصورتی دیکھنے کے ساتھ انسان کی نقاشی اور انسان کی بنائی ہوئی خوبصورتیاں، جس کے اندر پینٹنگز ہوں، جس کے اندر ہر چیز کلچر ہو، سب کچھ آدمی بڑے شوق سے دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ تہذیبوں نے کتنی محنت کی، اور کتنی محنت کے بعد اور کس کس چیز کی تلاش کی، اور خدا کی تلاش کے اندر کیا کیا خوبصورت تخلیق کی، اور مذہب کی عکاسی کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کیا۔ اگر مسلمانوں کے اوپر ایک بندش تھی تو یہ تھی کہ تصویریں نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ سارا زمانہ اس سے پہلے اور اس وقت وہ ایسا تھا کہ لوگ بت بناتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے اوپر جب یہ پابندی رہی تو مسلمانوں میں بڑا ایک جیومیٹرک آرٹ نے فروغ پایا، بہت ہی خوبصورت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا خوبصورت۔ اور اتفاق ہے محض کہ پچھلے چند دنوں سے میں مسلم جیومیٹرک آرٹ کے اعتبار سے بہت پڑھ رہا تھا، اور آج ہی میں نے ایک صاحب کو 3 کتابوں کا ذکر کیا کہ بھئی اگر یہ ہماری لائبریریز میں ہیں تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور لائبریریز میں نہیں ہے تو منگا کر لائبریریز میں رکھی جائیں۔ مسلمانوں کا فن تعمیر کا بھی بڑا انوکھا رہا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جب مسلمان زوال پر آیا تو پھر دوسری قوم آگے بڑھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹک ہو جائے کیفیت، مگر مسلمان نے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جتنا بلڈنگ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے اسی اعتبار سے بنائی جاتی ہیں۔ جو اس وقت امکان یہ ہے کہ آپ 100 منزلہ عمارت بھی بنا دیں، مگر اس کی ضرورت یہ تھی کہ سٹیل ہو، اور اتنا سٹرونگ سٹیل ہو، سریا ہو جس کی بنیاد پر بنے۔ تو جب تک سریا نہیں تھا تو آرکیٹیکچر کے اندر آرچز سے کام لیا جاتا تھا۔
اور مسلمان اسپین میں جائیں تو مورش کلچر کے اندر وہ آرچز کی عکاسی ہے. اگر آپ ترکی جائیں تو گنبد کے اندر وہ آرچ بنانا اور مختلف مساجد کو آپ دیکھیں, بلو ماسک کو دیکھیں, اور ہندوستان کے اندر بھی آپ پورے پاکستان اور ہندوستان کو ملا کر بات کر رہا ہوں, تو آپ جائیں تو وہ آرچز کی بنیاد پر بڑے بڑے ڈومز کو سپورٹ کیا جاتا تھا. یہ مسلم آرکیٹیکچر تھا اور اس کے اندر جیومیٹری تھی. اور جب دوسرے پیغام آئے تو انہوں نے اس کلچر کے اندر مزید خوبصورتی بڑھائی. یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلامک آرکیٹیکچر جب ہندوستان اور پاکستان کے موجودہ زمین پر آیا تو بڑی خوبصورتی اس میں آئی. ایک راجہ تھا, جب محمد بن قاسم سندھ آئے تو ایک راجہ تھا, اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں, تو اس نے اپنے کھوجی بھیجے. سندھ کے کلچر میں کھوجیوں کا بڑا کام رہا ہے, جرم کے حوالے سے, چوریوں کے حوالے سے. کھوجی ایک پروفیشن تھا جو اب کیمرہ کی نظر ہو گیا, سی سی ٹی وی کیمراز کی نظر ہو گیا. تو اس نے کھوجی بھیجے, کھوجی گئے وہاں چھپا کر جہاں یہ قافلہ رکا ہوا تھا, اور چپکے سے اندر بھی گئے. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کانوں میں انگلی رکھ کر اور بڑی زور سے اس نے چیخنا شروع کیا. تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ دیکھو ہمارا پتہ چل گیا, یہ سب کو جمع کر رہا ہے اور جیسے ہی جمع ہو جائیں گے ہماری جان خطرے میں ہوگی. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی جو تھا وہ کہیں پیچھے ہو گیا, اور پھر دوسرا جو اس وقت کا اس سپہ سالار کہہ لیجئے, محمد بن قاسم خود کہہ لیجئے, کہ وہ ایک ٹینٹ میں سے نکلتا ہے اور پھر وہ لائنیں بنا کر وہاں کچھ کہا جاتا ہے اور لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کو کچھ نہیں پتا تھا, وہ واپس گیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو مقابلہ بڑا مشکل ہے, اس وجہ سے کہ سب برابر ہو جاتے ہیں, میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا, سب برابر ہو جاتے ہیں اور بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہیں. تو وہ جب اسلام کی فتوحات بھی ہوئی تو سندھ کے کلچر کے اندر ایک خوبصورتی مزید ایڈ ہو گئی. کوئی کلچر رکا نہیں, کوئی تہذیب اور تمدن کے اثرات نہیں رکے, بلکہ جب یہ واقعہ پہنچا راجہ کے پاس تو اس نے بہت سارے تحفوں کے ساتھ لوگوں کو بھیجا وہاں پر, اور محمد بن قاسم کے سامنے حاضری دی. تو جو میرے سندھ کے بھائی ہیں ان کے لیے بڑی اچھی انفارمیشن ہوگی کہ وہ جو لوگ گئے وہ چننا قبیلے کے تھے. تو محمد بن قاسم نے کہا کہ تم تو مرزوق ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ جی مرزوق کا کیا مطلب؟ تو مرزوق کا محمد بن قاسم نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو بڑا رزق دیا ہوا ہے. تو آج تک وہ قبیلہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو مرزوق بھی کہتا ہے. تو وہ جو بھی باہر سے بھی آیا اس نے خوبصورتی ایڈ کی. اگر مسلمان ہندوستان میں گیا تو جو آرٹ اور آرکیٹیکچر اس نے بڑھایا وہاں پر, اور جو صوفی کلچر ایک بنا, جس انداز سے بنا, جس نے میوزک کو بھی فروغ دیا, تو یہ بڑی بڑی انوکھی خوبصورت کہانیاں ہیں ہمارے خطے کی. میں اب خاص طور پر لوک میلے کے حوالے سے گفتگو کر لوں, اور یہ اتنی خوبصورت جگہ یہاں پر موجود ہے. میری خواہش یہ ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ آباد ہونا چاہیے مزید. یہ 10-11 دن نہیں, ماشاءاللہ آباد رہتا ہے, میں یہاں پہ ایگزیبیشنز پر بھی آتا رہتا ہوں, مگر جو فریکوینسی ہے, دیکھیے سرکار کبھی کوئی فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے چیزوں کی تو وہ عمارت بننے کا سب سے بڑا خرچہ ہے اور جگہ لینے کا سب سے بڑا خرچہ ہے. اچھا, اور جب اسلام آباد کے بیچ میں اتنی خوبصورت جگہ, اتنی خوبصورت عمارتیں موجود ہیں, یہ جگہ موجود ہے, مجھے تو یہ دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے. اور جہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ ابھی آپ کہیں باہر جائیں تو مجھ جیسا آدمی اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھ کر بس میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب میں ان جہاں پہ رینیسانس آیا ان بازاروں میں گھومتا ہوں تو وہ سڑکوں کے اندر جو جس طرح سے اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ دیکھتا ہوں. جب ان کی محلوں میں جاتا ہوں تو فرش جیسے لکڑی کے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں وہ دیکھتا ہوں. جب دیواروں کو دیکھتا ہوں تو خوبصورت پینٹنگز وہاں پر موجود ہیں, تو بھرا ہوا ہے کلچر سے سب کچھ.
اور اس کی سیلیبریشن ہے، وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، اور لوگ جاتے ہیں اسی شوق سے کہ یہ دیکھو۔ ہمارے ہاں فنون لطیفہ کے حوالے سے انکریجمنٹ مزید ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے کام کیا، تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے پرفارم کیا ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اٹ واز اے پلیزر ٹو بی ہیئر اینڈ ٹو سی دس۔ اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر فریکوینسی بڑھ جائے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آرٹس اینڈ کرافٹس کے حوالے سے سارے پاکستان کے اندر لوگ دیکھنے والے زیادہ آئیں۔ یہ جو اتنے سارے بھائی ہمارے اور بہنیں آئیں جن کو آپ نے ایوارڈ دیا، یہ اگر اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ ان پیشوں کو اس طرح سے آرٹیفیشلی سپورٹ کر کے چلا نہیں سکتے۔ یہ سپورٹ جو ہے نا وہ ریاست کے ساتھ تو محدود رہے گی نا، چند لوگوں کے ساتھ، وہ عام نہیں ہوگی سپورٹ، چند لوگوں کے ساتھ، اور چند لوگوں پر سارا کلچر نہیں چلتا۔ اس کا پرچار کرنا، میری بیوی وہاں گئی ملتان، وہاں پر کچھ انہوں نے دیکھا کہ جو بلو سیرامک ورک ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ہم کیوں نہیں پش کر پاتے دنیا کے اندر۔ ہینڈی کرافٹس کے اعتبار سے یعنی لوگ تو اب ترس گئے ہیں کمرشل گڈ سے ہٹ کر ہینڈی کرافٹس، ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا زیادہ شروع کر دیا۔ جو کامرس تھی میس پروڈکشن آف پلاسٹکس کی، اس سے انسان واپس آ رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا یہ واپسی کے راستے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزوں کی، ایک تو احتیاط ضیاء کے اعتبار سے یعنی ویسٹیج کے اعتبار سے احتیاط کرنا پڑے گا، ان کو پریزرو کرنا پڑے گا، مگر ان کلچر، اس خوبصورت کام کو جو ہاتھ سے کیا ہوا، جو ہاتھ سے بنتا تھا، ہاتھ سے چلتا تھا، اس کو پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی کمرشل اپریسیشن بڑھانا بہت ضروری ہے۔ ڈرامہ ہو، میوزک ہو، اس کی کمرشل اپریسیشن بے انتہا ضروری ہے۔ ہر چیز ٹی وی کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ سارے بیچارے فنکار جب تک ٹی وی پر نہیں آئیں گے تو ان کی اتنی روزی تو نہیں بنے گی، مگر ان کو یہاں ایسی جگہوں پر اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ میں خود متلاشی رہتا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کر کہ پچھلے دنوں کل پرسوں ہی مجھے کسی نے کہا کہ فلانی جگہ ڈرامہ ہوتا ہے، بنی گالہ میں کوئی جگہ ہے وہاں ڈرامے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے تلاش کیا، میں نے دیکھا کہ ہاں ایک جگہ ہے، یہ اسٹیج بھی موجود ہے۔ اس کو اس اعتبار سے اب مجھے معلوم نہیں، یہ تو منسٹری کو اس کے فروغ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تو شفقت محمود صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ جو پریسیڈنسی ہے اس کے اندر بیچ کی ایک لابی ہے جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کوئی کیوریشن ہو جائے۔ اتنا آرٹ پاکستان کا موجود ہے اور وہاں مختلف، ہم نے فریکوینسی محفلوں کی اتنی بڑھا دی ہے کہ ہر مرتبہ 200-300 لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم وہ آرٹ وہاں بھی دیکھ سکیں۔ کیا بالکل بلینک جگہ، بلینک تو خیر نہیں ہے، مگر ایک انٹرسٹ کریٹ کیا جائے ہر اس جگہ پر۔ تو میری یہ خواہش تھی یہاں کے حوالے سے، اور بہت دنوں سے جب سے میں ایم این اے ہوں، جب سے میں کوشش کرتا رہا، سب لوگوں سے ملتا رہا کہ جگہ بھی موجود ہے، لوگوں کے پاس آرٹ بھی موجود ہے، کوئی رینٹ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مطلب مجھ سے کوئی کہے، میں تو ویسے ہی اس فکر میں ہوں کہ اپنی پرانی کتابیں، پرانی خطاطی، پرانی قلمی نسخے جو ہیں وہ کسی نیشنل میوزیم کو یا کسی کو دے کر چلا جاؤں، مگر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس آرٹ کا ذخیرہ ہے، اور گھر میں اگر مہینے میں 4 مہمان آئے تو 4 مہمانوں نے دیکھا۔ مگر ایک کلچر یہاں پر یہ بھی بننا چاہیے کہ وہ آپ کو قرض کے طور پر دے۔ ہماری پریسیڈنسی میں کچھ تصویریں لگی ہیں جو لوگوں نے قرض کے طور پر دی ہیں، وہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی اہتمام ضروری ہے۔ مگر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری وہ بنیادیں ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتنا وہ ترستے ہیں۔ اگر کوئی قوال چلا جاتا ہے تو 100 200 300 ڈالر دے کر اس کی محفل میں آتے ہیں۔ کوئی مشاعرہ کرتے ہیں، یہاں مشاعرے کا کلچر بھی کم ہو گیا۔ میں نے پریسیڈنسی میں ایک دن مشاعرہ کیا، یہاں پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے نا، تو ہم نے مشاعرہ کیا، تو کسی نے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کرنا چاہتا تھا، پروگرام بنانا چاہتا، ہم نے کہا ہمارے ہاں کر لو، تو کسی نے حساب لگایا کہ 10-15 لاکھ روپے اس سے جگہ خرچ ہو گئے، تو جتنے جانور بیچے تھے نا، گائے بھینسیں، وہ سب آپ نے مشاعرے میں لگا دیے۔
تو حال یہ ہو گیا کہ ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے۔ اتفاق سے میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں ابھی ان سے مذاق کر رہا تھا کہ اناؤنسر نے غلطی سے، اتفاق ہے کہ انہوں نے سائرہ الوی کہہ دیا۔ میں نے کہا دیکھو لوگوں کو پتہ نہیں تھا ابھی تک کہ دوسری بھی کوئی شادی ہے، اسی سے بات شروع ہو جائے گی، ٹی وی کو تو کوئی چیز چاہیے۔ تو ایسے ہی ان اعتراضات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کوشش کرنی چاہیے، یہی میری وراثت ہے۔ اس وراثت کو لے کر دیکھیں، مذہب کا اور کلچر کا اور ٹریڈیشن کا کبھی کوئی مقابلہ، یہ غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ہے، کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے۔ اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھیں تو جس خوبصورتی سے اس نے صوفیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے اشعار کے حوالے سے، تو وہ ایک مکس ہے۔ صوفیہ اکرام نے کلچر کے اعتبار سے جہاں پیغام لے کر گئے، اس کلچر کے اعتبار سے انہوں نے پیغام بڑھانے کے لیے کلچر کو ساتھ لے کر چلے۔ تو لہٰذا کلچر کے لیے بڑی گنجائش، تہذیب کے لیے بڑی گنجائش، یہی ہماری خوبصورتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم اقدار سکھاتے ہیں، یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ رہو۔ لہٰذا آپ یہاں پر اولڈ پیپلز ہوم کی فراوانی نہیں دیکھتے، یقیناً ضرورت ہوگی کسی جگہ پر، مگر ہمارے بچوں کو تو ہم نے یہی سکھایا ہے۔ اور جو باہر لوگ مس کرتے ہیں وہ یہی کلچر کا اور ٹریڈیشن کا یہ حصہ مس کرتے ہیں کہ جتنی محبت کے ساتھ، میں فرمانبرداری نہیں کہوں گا، جتنی محبت کے ساتھ پاکستان کے اندر خاندان بڑھتے ہیں، یہ اس ملک کی اسٹرینتھ ہے، یہ اس ملک کی جان ہے، یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اور کلچر جیسے دو ٹانگیں ہوتی ہیں نا، تو کلچر اس کی ایک بہت بڑی ٹانگ ہے جس کو ہم نے ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، بڑی خوشی ہوئی مجھے آ کر یہاں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ مل کر میں مزید اس بات کی کوشش کروں کہ اس کو کس طرح سے زیادہ عام اور ویلکمنگ کیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اسلام آباد لوک ورثہ میں ایوارڈز دینے کی تقریب، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا خطاب۔ انہوں نے کلچر اور آرٹ کے حوالے سے بات کی، کہا تاریخی اشیاء ہمارا اثاثہ ہیں، تاریخی اثاثہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ مسلمانوں نے فن تعمیر میں جدید آرٹ کو متعارف کروایا اور ہمارے خطے کی بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔